السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کی رہنمائی کے لیے، دنیا کو جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے آنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا، کوئی جرم ایسا نہیں تھا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو آپ کے آنے سے قبل دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ یوں سمجھیے کہ معاشرہ برائی کا منبع تھا، شرک اپنی انتہا پر تھی، کفر اپنی جولانیوں پر تھا، شراب نوشی پانی سے بھی زیادہ لوگ اس کے رسیہ تھے، بدکاری لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی، قتل و غارت لوگوں کا مشغلہ تھا۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ جب میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو کائنات میں ہر دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ بیت اللہ جیسے وحدت کے مرکز میں، جہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنا رکھی اور حضرت اسماعیل نے اس کو پروان چڑھایا، اس بیت اللہ جیسی عظیم وحدت کی جگہ پر 360 بتوں کو رکھ کر ان کو پوجا جاتا۔ اس وقت میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارا ملک ٹھیک کیسے ہوگا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم بعض اوقات یہ جملے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہونا، بس یہ معاملہ ختم ہو جائے، کہتے ہیں ہم بھی کچھ ٹھیک ہی ہوں، لیکن اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس انداز سے، جس پہلو سے، جس دلیل سے، جس عمل سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، اسی عمل، اسی دلیل، اسی بات، اسی طریقے سے دنیا کے آخری لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ طریقہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے اپنایا گیا، 1400 سال پہلے جو انداز اپنایا گیا تھا، 1400 سال پہلے جو دلائل دیے گئے تھے،
1400 साल पहले जिस अंदाज से दुनिया वालों की इस्लाह की गई थी, तरीका वही है, आज भी वही अंदाज है। माशरा जितना मर्जी है बिगड़ा हुआ हो, माशरा दुरुस्त सिम पर आ सकता है अगर तरीका वो इख्तियार किया जाए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। आपने क्या चीज पेश की दुनिया वालों के सामने? जो आपने दुनिया वालों के सामने चीज पेश की वो क्या? वो सबसे कीमती तोहफा, सबसे अजीम तोहफा, सबसे प्यारा तोहफा, ये आपकी अलमारी में बंद है। इसको क्या कहा जाता है जी? कुरान पाक। इसलिए दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। अब कुरान पाक हमारे पास मौजूद है या नहीं मौजूद? सबके घरों में मौजूद है। हाथ उठाएं जिनके घरों में मौजूद है। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर। अच्छा, जिनके घरों में अब मौजूद है, ये तो सारे घरों, मेरे समेत सब घरों में मौजूद। अच्छा, हम में से कुरान पाक रोजाना तिलावत कौन करता है जी? जो तिलावत करते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। अच्छा, उसके बाद हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पाक को रोजाना तर्जमे के साथ पढ़ते हैं? तर्जमे के साथ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने के बाद इसका तदब्बर, इसका फहम तफसीर के साथ हासिल करते हैं? वो कितने लोग हैं जी? आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ रहे हैं, ग्राफ नीचे आ रहा है, आप देख रहे हैं ना? इस मजलिस के अंदर आपको ग्राफ की समझ आ रही है कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। अच्छा, हम में से और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना जो कुरान पाक पढ़ते हैं, जो कुरान पाक वो तिलावत करते हैं, जो वो समझते हैं, उस पर अमल करते हैं? अब मुझे बतलाइए कि कसूर अमेरिका का है? क्या कहते हैं? आसान काम है, हम गालियां उनको देते हैं जिनका ये मसला है कि अच्छा, ये हुकूमत का मसला है जी। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको कुरान से रोका है। किसी एक बंदे को आकर रोका कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। ये मसला किसका है? अमेरिका का है, भारत का है, इसराइल का है? अल्लाह अकबर, ये हमारा अपना मसला है। इस फिक्र से हमें इस बात की निशानदेही होती है कि इस घर को आग लग गई इस घर के चराग से। असल मसला तो हमारा अपना है, असल मसाइल ही हमारे अपने। हम में से हर शख्स का मसला, हमने इसका रुख बदल दिया है, हमने दूसरों की तरफ भेज दिया। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत हर घर के अंदर रखी। हम में से एक बंदा भी मुझे ऐसा नजर नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मेरे पास कुरान नहीं। एक बंदा भी ऐसा नहीं था कि जिसने ये कहा हो कि मेरे घर में कुरान नहीं। जिसके घर में नहीं है वो हमसे ले। लेकिन सब अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारे घरों में कुरान है, अच्छा, ये तो होने की बात हो गई। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुरान से दुनिया और आखिरत के हर मसले का हल अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रखा है? सारे कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये बात कहे कि कुरान के अंदर मसले का हल नहीं? शक हो सकता है किसी को, शुभ हो सकता है, मैं दूर करूंगा उसे। भाइयों, जब ये भी हमारा नजरिया है कि कुरान जो है ये ऐसी किताब है जिसके अंदर दुनिया और आखिरत के तमाम मसलों का हल है, तो हमारे पास वो किताब भी मौजूद है। हमारे पास उस किताब को पढ़ने और पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं। एक जमाना था, जमाना क्या था कि अभी अभी की बात, मैंने एक कोशिश की 88 के अंदर कि मुझे एक तफसीर मिले जिसको तफसीर बिल हदीस कहा जाए, इब्ने कसीर, कि वो मैं पढ़ूं और उससे मैं कुछ कुरान पाक को मजीद समझूं इसको।
تو آپ حیران ہوں گے کہ میں 2 سال تک کوشش میں لگا رہا، مجھے تفسیر ابن کثیر کہیں سے نہیں ملی۔ تفسیر ابن کثیر 88 میں کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ جامعہ محمدیہ مظفر آباد میں گیا، میں نے ان سے کہا بہت بڑا مدرسہ، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تفسیر ابن کثیر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ہمیں عنایت فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا جی تفسیر ابن کثیر تو ہے لیکن ہم آپ کو دے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہے۔ آج آپ غازی صاحب سے کہیں، ہو سکتا ہے اسی کی الماری کو تفسیر ابن کثیر کی۔ آج ایسا علم کا دور ہے کہ آج ہر گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ سعودی عرب میں جو حج کے لیے جاتے ہیں، واپسی پہ ان کو قرآن پاک کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی وہاں حاجی گئے وہ قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر آئے، ترجمے کا، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا۔ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی کو خود نہیں سمجھتے، ہم اپنی پریشانی کو دوسروں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ہمیں بھوک لگی ہونا، ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے ہم حکمرانوں کو گالیاں دیں۔ ہمیں پیاس لگی ہو، کاروبار میں ہمیں مندہ ہو، کچھ اور معاملات ہو، ہم کہتے ہیں جی حکمران ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ شیطان نے کہا تم ان کو گالیاں دیتے رہو، قصور تو تمہارا اپنا ہے، معاملات تو تمہارے اپنے خلاف۔ ہر بندے کا مسئلہ اپنا، ہر بندہ مکلف ہے، ہر بندے کو اللہ نے پابند بنایا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے اور دنیا کا نقشہ بدل گیا، وہ قرآن پاک۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ حدیث مبارکہ کو سمجھے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ صحابہ کرام میں تاجر بھی موجود ہے، صحابہ کرام میں مجاہد بھی موجود ہے، صحابہ کرام میں غازی بھی موجود ہے، صحابہ کرام میں گورنر بھی موجود ہے، سردار بھی موجود ہیں، بڑے بڑے خرچ کرنے والے سخی بھی موجود ہیں۔ سب کو مخاطب ہو کے میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم، تم میں سے بھی بہتر کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے۔ تم میں سے بھی سب سے بہتر وہ۔ کیوں؟ قرآن کے ذریعے اللہ نے ہدایت دینی، قرآن کے ذریعے اللہ نے رہنمائی کرنی، قرآن کے ذریعے دلوں کے دریچے کھولنے، قرآن سے معاشرہ درست ہونا، قرآن سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہونے۔ تو حضرت انس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، قرآن پاک دیکھیں اگر یکمشت نازل ہو جاتا نا تو قرآن پاک کوئی سمجھ نہ سکتا۔ قرآن پاک نازل ہوا ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، ایک سورت، 2 سورتیں، 10 آیات۔ حضرت انس یہ بات فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن پاک کی 10 آیات نازل ہوتی، اور وہ 10 آیات جو نازل ہوتی اس کے بعد پھر اگلی آیات نازل نہیں ہوتی تھی جب تک ہم اس 10 پر عمل نہ کر لیں۔ ادھر سے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق، بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق کسی مفسر نے، الحاوی مفسر نے، انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ قرآن پاک کے اندر 88,000 مسائل ہیں۔ 88,000 مسائل قرآن پاک کے اندر۔ اب اگر 88,000 مسئلہ ہے تو 88,000 مسئلے پر عمل کرنا، تو صحابی کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے ہم عمل کر رہے ہیں۔ تم القرآن تم العمل، ادھر سے قرآن نازل ہو کر مکمل ہوا، ادھر سے ہم نے عمل کر کے قرآن مکمل کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آیت نازل ہو اور اس پر عمل نہ، کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں نا، ایک مثال میں آپ کو دیتا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کر رہا ہے، حکم یہ ہوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا۔ شراب اس معاشرے کے اندر رچ بس گیا، ان کے ہاں شراب کو پانی سے بھی زیادہ سمجھا جاتا تھا، اس کی ضرورت محسوس کی جاتی۔ تو ہر بندہ فخر سے، اگر آپ نے وہ کلام عربوں کے پڑھے ہوں، متنبی اور حماسہ، تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے اندر یہ چیز کتنی رچی بسی ہوئی۔
اب جن کے رگ رگ کے اندر ریشے ریشے کے اندر ایک چیز کی محبت پائی جاتی ہو اس کو ایک آیت سے نکال دیا جائے سبحان اللہ، اور وہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت۔ اب پہلا حکم اترا، کثیر لوگ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، بھائی تم اگر نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ۔ انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی، مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو نماز نہ پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب مسلمان ہوگا نماز پڑھے گا، مسلمان اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مسلمان کون ہے بھائی؟ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ انہوں نے سوچا کہ خدا نہ خاصہ خدشہ تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ہم حالت نشے میں ہوئے تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تمہارا تو کام ہو گیا، تو لہذا لوگ کثیر لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آیت نازل ہوئی، آخری آیت، وہ کیا تھی؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ سبحان اللہ، کتنی باتیں یہاں پر اکٹھی بیان کی گئی۔ اگر ایک ایک بات پر میں جاؤں تو بہت طویل وقت مجھے چاہیے، لیکن قرآن پاک نے کیا کہا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، یہ عمل شیطان ہے، فاجتنبوہ، بس اس سے رک جاؤ۔ اب کیا تھا؟ جس نے آیت قرآن کی سنی، جہاں سنی، جس وقت سنی، جس حالت میں سنی، اسی حالت میں اس نے عمل کر لیا۔ یہ نہیں ہوا کہ کل عمل کروں گا، آج نہیں چھوڑ سکتا کل چھوڑ دوں گا۔ ہم کسی کو کہنا بھائی سگریٹ چھوڑ دو، کہتے ہیں چھوٹتی نہیں، سوال چھوڑ تو چھوٹتی نہیں ہے۔ کیسے نہیں چھوٹتی؟ صحابہ کرام سے کیسے چھوٹا؟ وہ سمجھتے تھے یہ قرآن، اس کے احکامات پر ہم نے عمل نہ کیا تو تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اللہ کا کلام ہو، اللہ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے بھیجے اور سرور کونین اپنی زبان مبارک سے پڑھ پڑھ کر بتلائے، عمل کر کے بتلائے، اور ہم تک بات پہنچے، ہمارے کان پر دھول تک نہیں، ہم اس سے گزر جائیں، ہم اس سے پہلو تہی اختیار کر لیں، سنا انسنا کر لیں۔ اب کیا تھا کہ آیت نازل ہوئی، جس کی منہ میں تھا منہ سے باہر، جس کے حلق میں تھا انگلی ڈال کر باہر، جس کے اندر پیٹ میں چلا گیا انگلی ڈالی الٹی کر دی اس نے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ تم قرآن تم ہمیں قرآن بات ہی کہ دوسرا واقعہ۔ اب دیکھیں نا، نیکی کر رہے ہیں، نیکی میں اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ نیکی میں یوں کرو، انداز بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ کون سا ہو؟ قبلہ ابراہیم، بیت اللہ میرا قبلہ، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 17 ماہ تک مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اللہ بیت المقدس کو عطا فرمائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بار بار آپ کی نگاہ اٹھ رہی ہے اور ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھ لیا ہے، ہم آپ کا وہی قبلہ بناتے ہیں جس پر آپ راضی ہیں۔ اب حکم ہوا اللہ کا، جہاں کہیں بھی ہو تو بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لو۔ اب صحابی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کی عصر کی، اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میرے گھر کے راستے میں مسجد قبلتین پڑتی، مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین، اس کا نام ہی 2 قبلوں والی مسجد، چھوٹی سی مسجد ہے، اتنی ہی ہوگی۔ تو وہاں پر کہتے گزرا میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے چہرے کدھر ہیں؟ ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف۔ کھڑے ہو کر اس نے وہ آیت تلاوت کی، بھائی میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں رسول اللہ کے پیچھے، حکم آ گیا ہے اللہ کا کہ اپنے چہرے کی طرف پھیر دو، مسجد حرام کی طرف پھیر، مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف۔ وہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھئی ابھی تو نماز پڑھ رہے، ابھی نماز پڑھ رہے، ابھی نماز ہو رہی ہے، ابھی جماعت میں کتنی کنفیوژن پیدا ہوگی، کتنی مشکل پیدا ہوگی، کس طریقے سے صف مڑے گی،
اب بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. مسجد اقصی ادھر ہے اور مسجد حرام ادھر ہے. تھوڑا فرق بھی نہیں ہے کہ تھوڑا دائیں ہو جائے تھوڑا بائیں, ایسے بھی نہیں, بالکل ایک دوسرے کے مخالف. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پر, ان کو پتا تھا یہ حکم کس کا ہے, یہ حکم میرے اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہی چیز کوئی نہیں. اللہ کے حکم کے سامنے سوچنا بھی جرم ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سوچنا بھی جرم ہے کہ عمل کروں یا نہ کروں, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا. سوچنے سے ہی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم اس لیے آیا, قرآن پاک اس لیے نازل ہوا, قرآن کے احکامات اس لیے آئے, نبی رحمت نے اس لیے عمل کیا. 1400 سال سے قرآن محفوظ آپ کے پاس پہنچا ہے. ایک لفظ کا رد و بدل نہیں, ایک شد, ایک مد, ایک جزم, ایک زیر, ایک زبر, ایک نقطے کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. 1400 سال گزر گئے ہیں, جب قرآن کے اندر تبدیلی نہیں آئی, آپ کے مزاج کے اندر, آپ کے عمل کے اندر کیسے تبدیلی آ گئی؟ قرآن تو وہی ہے, قرآن کا حکم وہی ہے. اب صحابہ کرام نے کیا کیا, نماز کے اندر ہی پورے کے پورے صحابہ کرام کے. آج بھی دنیا والوں نے دیکھا, اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے کر جائے تو جا کر وہاں پر دیکھے کہ مدینہ طیبہ میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کے 2 قبلے ہیں, ایک مشرقی جانب ایک مغربی جانب, ایک شمال کی جانب ایک جنوب کی جانب, 2 قبلے آج بھی موجود. اور قبلے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے, اللہ کا قرآن نازل ہوا, اللہ کی طرف سے حکم آیا, نماز ختم کرنے کا انتظار نہیں کیا, نماز کے اندر عمل کر کے دکھلایا. اللہ کا حکم آ جائے نماز بھی پوری نہیں کرنی, اللہ کا حکم پورا کرنا. تو بتائیے مسلمانوں, ہمارا یہی معاملہ ہے. ہم ایسے ہی قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں. سودی نظام 70 سال ہو گئے, ہم نے چھوڑا نہیں. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مسائل پوچھتے ہیں, اور سب سے زیادہ مسئلہ یہی پوچھا جاتا ہے, گزارا کرنا پڑے گا. شاہ صاحب, اب لوگ پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے, اب مسئلہ بتلانے کے لیے آتے ہیں. 10 سال پہلے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ سود سے جان چھڑائی کیسے, آج مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی راستہ نکالیں کہ اب اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں. جو قومیں یہ سوچ رہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے, وہ کل یہ سوچیں گے شرک کے بغیر بھی گزارا نہیں, وہ کل یہی سوچیں گے بدعت کے بغیر بھی گزارا نہیں, وہ کل یہی سوچیں گے جناب یہ ڈھول ڈھمکا باجے تاشے قوالیاں یہ گانے یہ فلاں اس کے بغیر بھی گزارا. کہاں جائے گا معاملہ؟ مسلمان یہ سوچتا ہے. مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ کبھی نہ دیکھے دنیا کدھر جا رہی ہے کدھر نہیں جا رہی, دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم علیہ السلام کتنے تھے؟ ایک بندہ. ساری دنیا مخالف ہے, ساری دنیا. باپ مخالف ہے, خاندان مخالف, بادشاہ وقت مخالف. ایک ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور قرآن میں کیا کہا, ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یہ نہ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے, دنیا کدھر مرضی ہے جائے. اگرچہ بت پرستی ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم آذان لا الہ, ساری دنیا پلٹ جائے, ساری دنیا بدل جائے, ہم نے نہ اللہ کا قرآن چھوڑنا ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑنا ہے. ہم نے معاشرے کے ساتھ نہیں چلنا, معاشرے کو اس کے ساتھ چلانا. ہم نے معاشرے کے ساتھ بدلنا نہیں, معاشرے کو ہم نے بدلنا. ہم نے معاشرے کی رو بھی نہیں دینا, معاشرے کو اپنی رو میں لے کر آنا. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ چلیں ابھی مشکل ہو گیا ہے, آپ یہ اس میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادیوں میں نہیں آتے. میں نے کہا آپ نے شادیوں میں آنے جو چھوڑا. کوئی شریف آدمی کسی کی شادی میں جا سکتا ہے بھائی؟ کوئی ذرہ برابر بھی جس کے اندر ایمان ہے کیسے جائے گا؟ کیا ہے جی بچوں سے مجبور ہے. اللہ اکبر. یہ بچے کل قیامت کے دن باپ کا گریبان پکڑے کہ ابا تو مجبور ہو گیا ہمارے سامنے,
تو نے ہتھیار ڈال دیے تھے ہمارے سامنے. یہ نہیں کہیں گے ابا کو ہم نے مجبور کیا تھا. یہ کس نے کہا تو مجبور ہو جائے؟ بھائی کیا مہندی کر رہے ہیں؟ مہندی بچوں کی مجبوری. مائیں کر رہے ہیں بچوں کی مجبوری. جہیز دے رہے بچوں کی مجبوری. یہ فلاں کر رہے ہیں بچوں کی مجبوری. ڈھول ڈمکا ہے بچوں کی مجبوری. بے پردگی بے حیائی ہے بچوں کی مجبوری. موویاں بن رہی ہیں بچوں کی مجبوری. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ وہ جی بیوی نہیں چھوڑتی, بچے نہیں چھوڑتے, فلاں نہیں. کل قیامت کے دن یہ جواب ہو. اللہ پوچھے گا تجھے سربراہ بنائے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا, آپ کی مملکت یہ, آپ کی حکومت یہ, آپ چھوڑے رکھیے حکومتوں کو. پاکستان ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, کہ بات کی بات ہے, اپنے گھر پہ تو آپ کی ذمہ داری. مولانا عبداللہ بہادری بڑی زبردست بات کیا کرتے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے, ہاں بھائی تو نے پوری دنیا میں اسلام کیوں نہیں نافذ کیا؟ اللہ پوری دنیا کے اندر میں نافذ کر ہی نہیں سکتا, تو میری طاقت ہی نہیں. تو نے امریکہ کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کرنا؟ کر ہی نہیں سکتا. اللہ حضور قبول فرمائے. اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نہیں کر سکتا, طاقت ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جواب نہیں ہے, آپ بچے ہیں. اچھا اللہ یہ پوچھیں گے پوری دنیا کے اوپر تو اسلام نافذ نہیں کیے, تیری طاقت نہیں تھی. پاکستان کے اندر کیوں نہیں کیے؟ ہاں پاکستان کے اندر بھی اللہ میری طاقت نہیں تھی. میری کون سنتا تھا, کون مانتا تھا؟ اللہ میری تو نہیں چلتی تھی. اچھا چل پاکستان سے بھی تیری جان چھوڑ دی, پنجاب میں تو نہیں کیوں نہیں کی؟ پنجاب میں نافذ کیوں نہیں کیا اسلام؟ اللہ پنجاب میں کون مانتا ہے؟ پنجاب تو بہت بڑا ہے, میری تو بات ہی نہیں چلتی تھی. اچھا پنجاب میں یہ ضلع راولپنڈی بھی کیوں نہیں اسلام کے لیے کوشش کی میں نے؟ اللہ ضلع راولپنڈی بھی تو پورا ایک ملک ہی ہے, جتنا قطر ہے اتنا ضلع راولپنڈی. اللہ ضلع کے اندر بھی میرے بس کی بات ہے. اچھا تیری تحصیل کے اندر کیوں نہیں؟ تحصیل ٹیکسلا میں کیوں نہیں تیرا کام ہوا؟ اللہ تحصیل بھی بہت بڑی, اور بڑے بڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے پاس تو نہیں چلتا تھا. اچھا تیرے محلے میں تو نے اپنے محلے میں کتنی کوشش کی؟ اللہ محلے والے بھی نہیں مانتے تھے. اچھا گھر میں, اب بتلائیں کہاں جائیں گے؟ تیرا گھر کدھر گیا بھائی؟ گھر تو تیرا ہی تھا, وہ چار دیواری تو تیری تھی, وہاں تو نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی. ان بچوں کو جن کی دنیاوی تعلیم کے لیے آپ نے 50,000 روپیہ دے کر ٹیوشن مقرر کی, ان بچوں کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا دیا؟ یہاں سے ہمیں معیار پتہ چلتا ہے. قاری پڑھانے کے لیے آئے کتنے پیسے بھائی؟ یار میں آپ کو بتلا رہا ہوں کتنے پیسے دیتے ہیں آپ, میں بتلا دوں جی. یہ 1000 روپے کس نے کہا؟ ہاں ماشاء اللہ یہ ٹھیک کہتے ہیں 1000 روپے, مہینے کے بعد 1000 روپے. اچھا جی کیمسٹری پڑھانے کے لیے آئے جی, بایولوجی کیمسٹری فزکس جی, کوئی دے رہا ہے آپ میں سے؟ یا میں بتلاؤں کوئی آپ میں سے دے رہا ہے پیسے ٹیوشن کے؟ کوئی نہیں دے رہا. اس محلے میں ٹیوشن کوئی نہیں پڑھاتا ہے. 5,000 4,000 5,000 6,000 10,000 تک لیتے, 10,000 تک. تو بتلائیے اس میں کتنا قصور امریکہ کا ہے, کتنا قصور اس میں بھارت کا ہے, کتنا قصور اس میں حکومت کا ہے. تو میرے بھائیوں واللہ میں کہتا ہوں ادھر گربان پھاڑنے کے بجائے کسی کا ادھر دیکھنے کے بجائے سب سے نیچے ہمیں سکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہم میں سے ہر شخص مسئول ہے, ہر شخص. اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا ہے, تو اپنی بات کر, چھوڑ دے ساری دنیا کو, سارے معاملات کو, تو نے خود کیا کیا. یہ اس کا تو کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا. اپنی ذات پر کیا کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, قوا انفسکم واہلیکم نارا. لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایمان والوں کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں تباہ و برباد کر. ایمان والوں یہ فتنہ ہے تمہارے لیے, یہ کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ کا باعث ہو. پوچھے گا اللہ تعالیٰ تیری رعیت تھی, تیری مصولیت تھی, تجھے میں نے دیے تھے, تیری اولاد تھی, تو نے کیا کیا؟ تو اللہ کے بندو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت قرآن پاک ہمیں دیا. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر تک پہنچا دیا ہے, ہر ایک کے گھر تک پہنچا دیا. یہ دلیل قائم ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کوئی کچا گھر کوئی پکا گھر روئی زمین میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں نہیں ہوگا جس گھر کے اندر میرا دین نہ پہنچ جائے. آقا نے جو دین کہا تھا اللہ نے پورا قرآن پاک پہنچا. اب اس کے بعد تو بات تو ختم ہوگی. مکہ اور مدینہ ہم سے کتنا دور ہے؟ ہزاروں میل دور ہے. ہزاروں میل دور میرے آقا کی وہ حدیث آپ نے فرمایا دین پہنچے تو اللہ نے پورا قرآن پاک پہنچا دیا. اب اس کے بعد کوئی ہمارے پاس ادھر ہے ماسوا اس کے کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا. اللہ کا کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بدلا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں پہلے تو مجھے اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے. خدا نہ اندھیروں سے نکلے روشنی کی طرف قرآن کی تعلیم عام کریں. جڑ جائے قرآن پاک سے. 24 گھنٹے قرآن پاک سے جڑ جائے. قرآن پاک پڑھیں پڑھائیں سیکھیں سکھلائیں ترجمہ تفہم غور و فکر تفسیر تعلیم پوری زندگی اپنے لیے اپنی اس کے لیے وقف کر دیں. آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا اندر کیسے نکلنا ہوگا. پھر دیکھ لیں اللہ کی رحمتیں کہ دنیا کچھ بھی ہو جائے آپ دبا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت ہم کیا کریں گے؟ آپ کی معیشت تنگ ہے بھائی. مہنگائی ہے. مہنگائی ہے یا نہیں؟ یہاں تھوڑی ہوگی امرپورہ میں تھوڑی ہوگی بھائی. مہنگائی ہے. سارے کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے. ہم نے کبھی اس کو نوٹ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اللہ رزق تمہیں دینا ہے. اچھا ہم نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ میں بچوں سے بات کرتا ہوں تو بچے ہنستے کہتے کوئی کیسی باتیں. ہماری والدہ صاحبہ ایک روٹی پکاتی اس کے 4 حصے کرتی توڑ کے 4 حصے اس طرح اور پھر اس طرح. وہ ایک حصہ جو اتنا سا ہوتا تھا وہ ہمیں کھانے کو دیتی اور 24 گھنٹے اس میں ہم گزارتے. اس سے بڑی اور کیا ہو سکتا ہے بھائی. اور اتنی کھا لیں گے اتنی تو ملی جائے گی 24 گھنٹے کے بعد. فکر یہ نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے ملے گا. فکر یہ نہیں ہے کہ پینا کہاں سے ملے گا. فکر یہ نہیں ہے کہ ہمارے چھت کہاں سے ملے گی. فکر یہ ہے کہ میری امت سارے کے سارے میرے بچے میرے دوست میرے احباب سب کے سب بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں. فکر تو ہمارا مسئلہ یہ ہے. ہمارا مسئلہ معیشت نہیں. ہمارا مسئلہ گمراہی ہے. ہمارا مسئلہ شرک ہے. ہمارا مسئلہ بدعت. ہمارا مسئلہ الہاد ہے. الہاد کیا لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. آپ کی میری موجودگی میں اللہ کا انکار ہو جائے. ایک مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا جو کالج میں گیا یونیورسٹی میں گیا جو قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا وہاں جا کر اس نے نعرہ مار دیا جناب اللہ ہے ہی نہیں. اور آپ اور ہم خاموش بیٹھے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے بندوں لوٹ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر. ایمان والوں کو دعوت ہے. ہمارا سارے کا سارا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہم ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے. ہمارا مخاطب کوئی اور نہیں. تو قرآن پاک کو اپنا منبر محور بنائیں. اس قرآن پاک سے اپنا گہرا اور گہرا ربط قائم کریں. قرآن و حدیث سیکھیں. قرآن و حدیث پر عمل کریں. اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اپنی زندگی کا مقصد اور محور بنا لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں میرے رب نے فرمایا ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا کبھی منزوی نہیں ہوگا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. یہ کتاب بلند ہے نا. اس میں علماء نے 100 سے زیادہ نقطے لکھے ہیں. 100 سے زیادہ. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. بعض نے یہ لکھا ہے کہ جتنی بلند یہ کتاب ہے جو جتنا اس کے ساتھ منسلک رہے گا اللہ اس کو اتنا ہی بلند کر دے. صحابہ کو بلند کیا یا نہیں کیا؟ کیا اعلان کیا میرے رب نے؟ اے ملوما شئتم. اس سے بڑی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے ملوما شئتم قد غفر اللہ لکم. جاؤ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید جاؤ. آج کے بعد جو مرضی ہے کرتے رہو. میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والے وہاں پر پہنچتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جا میرے بندے یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی مجھ سے راضی ہو گیا. اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. تو بھائیو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو چند منٹ آپ کی میں نے زیادہ لیے ہیں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کی کوششیں کاوشیں قبول فرمائے. اس مسجد کو اللہ آباد فرمائے.
اس کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد فرمائے، اس مسجد کی آواز کو اللہ پوری دنیا تک پھیلا دے، اس مسجد کے فیض کو اللہ پوری دنیا تک پھیلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔